حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں ان آیات کی وضاحت یہ فرمائی کہ کسی زمانے بنی اسرائیل کی ایک قوم جب طاعون کی بیماری وہاں پھیل گئی تو قوم کے لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا چاہا تو اللہ نے ان کو موت دے دی، اور جب ان کو موت آ گئی تو ایک عرصہ گزر گیا اور ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی۔ پھر ایک پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ اپنے ان بندوں کو دوبارہ زندگی عطا کر۔ بس پیغمبر کے ہاتھ اٹھنا تھے کہ اللہ نے ان مردوں کو دوبارہ زندگیاں نور عطا کر دی۔ تو یہاں پر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن چاہتا یہ ہے کہ جو عقیدہ آخرت ہے وہ مضبوط ہو، اور یہ بتانا چاہا کہ وہ موت سے ڈر کے بھاگے تھے کہ طاعون کی بیماری ہم کو نہ پکڑ لے، لیکن وہاں سے تو نکل پڑے، لیکن وہ بھول گئے کہ موت طاعون کی بیماری میں نہیں رکھی گئی، موت تو رب کے قبضہ قدرت میں۔ تم جہاں سے ڈر کے بھاگے ہو وہ چاہے تو وہاں بھی تمہیں موت دے سکتا ہے۔ اور یہ اسلام کا خوبصورت مزاج ہے۔ اسلام نے کسی علاقے میں بیماری پھیل جائے، تین طرح کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ ایک تو کہا کہ حضور کی واضح حدیث موجود ہے، بخاری شریف کے دامن میں ہے، فرمایا جب کہیں پر طاعون کا مرض پھیل جائے تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں سے حرکت نہ کریں، اور فرمایا جو وہاں پہنچے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں داخل نہ ہو۔ یعنی کیسا حکمت بڑا جملہ ہے کہ جو موجود ہیں وہ وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کریں، اور جو وہاں جانا چاہتے ہیں ان کو بین کر دیا کہ وہ وہاں داخل نہ ہو۔ ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں مرض پھیل گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، تو اب وہاں کے رہنے والے جو بچ گئے ہیں اگر وہ بھی دوڑ لگا دیں گے تو جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے وہ انسان تو بے بس پڑے رہ جائیں گے۔ تم وہاں پہ کھڑے رہو، تم ان کی تیمارداری کرو، تم ان کا حوصلہ بڑھاؤ اور تم ان کی مدد کرو۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم اور اس کی یہ حکمت نظر آتی، اور دوسرا دوسروں کو کہہ دیا کہ وہاں سے تم جو ہے وہ داخل نہ ہو، بین کر دیا کہ وہیں پر تم رہنا ہے، تم نے اس علاقے میں جانے کا ارادہ کیا ہے، اب تمہیں واپس نہیں آنا، تم وہیں پر سٹے کرو، اور تم اس شہر میں داخل نہ ہو جہاں تمہیں پتہ بیماری آ گئی۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے معاذ بن جبل، اگر کسی ایسے علاقے میں تو چلا جائے تو جہاں پر کوئی وبا، کوئی مرض پھیل چکا ہے، تو حضور فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو نے وہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا۔ اور آگے فرمایا اگر تیری سانسیں لکھی ہوئی کوئی تجھے موت دے ہی نہیں سکتا، اور اگر سانسیں نہیں ہیں، تیری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر جہاں بھی جاؤ گے تو موت تو آ جائے گی۔ یہ بالکل واضح تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نور سے ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ آج ابھی یہ آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے نام سے وائرس پھیلا تو کتنی تیزی سے موت نے آ لیا۔ تو یہاں پر آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا کہ پورے شہر جو ہے وہ سیل کیے جا رہے ہیں، اور نقل و حرکت کو مینیمائز کیا جا رہا ہے کہ یہ رکے گی تو پھر جو ہے وہ اس کے ٹرانسفر ہونے سے جو ہے وہ کہیں اور دوسرے علاقے بھی جو ہے وہ اس کی زد میں نہ آ جائے۔ تو سائنس آج 1400 سال کے بعد تحقیق کرنے کے بعد، وائرس کو آنکھوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ جو باہر ہیں وہ اندر نہ آئے، جو اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ تو یار میں سلام نہ کروں آمینہ کے لال کی نگاہوں کی عظمت کو کہ میرے حضور نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ تم نے وہیں پر رہنا ہے اور تم نے حرکت نہیں کرنی، اور جو باہر ہیں ان کو کہا تم نے شہر میں داخل نہیں ہونا۔ گورنمنٹ سائنٹسٹ آج ریسرچ کر کے بین کر رہے ہیں اور قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ یار آج تو سمجھ آتا ہے، چونکہ آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وائرس ہے وہ پھیل رہا ہے، ایک شہر میں دوسرا شخص جاتا ہے وہاں پھیل جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بات کو قبول کرے، اس قانون کو مان لے، تو اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آج تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وائرس موجود ہے۔ لیکن میرے حضور جس دور میں ارشاد فرماتے وہاں وائرس کا نام بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ کچھ جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اور تیسری حکمت جو اصل قرآن کا مقصود ہے، قرآن اپنے ماننے والوں کے عقیدے کو پختگی دینا چاہتا ہے کہ یہ ذہن میں تیقن پیدا کر لو اور دل کی ایک ایک پتی کے اوپر یہ عقیدہ جما لو کہ بیماریوں سے موت اور زندگیاں نہیں نصیب ہوتی، موت اور زندگی تمہارے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جن کو چاہے زندگیاں عطا کرتا ہے اور جن کو چاہے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔
اور اگر تم موت سے ڈر کے بھاگنا بھی چاہو گے تو جس شے سے ڈر کے بھاگے ہو کہا کہ وہ حکم فرما دے تو موت وہاں پر بھی آ جاتی ہے. قال اللہم اللہ موتو، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ. وہ موت سے ڈر کے بھاگے تھے تو حکم آ گیا مر جاؤ، تو وہیں پر وہ مر گئے.